أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. متقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا. پہلے ایمان بالغیب کا تذکرہ ہوا، پھر اقامت صلاۃ کا تذکرہ ہوا. ابھی تیسری جو ان کی صفت ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مما کا مطلب اس میں سے، رزقناہم من ہم نے جو انہیں عطا کیا، ينفقون کا مطلب خرچ کرتے ہیں. رزق کا مطلب شریعت میں بڑا وسیع ہے. اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب رزق کہلاتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، صحت ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، علم ہو، سوجھ بوجھ اور سمجھداری ہو. غرض جتنی بھی چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں رزق کہلاتی ہیں. اور انفاق کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو ہم نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خاص طور پر مال جس کی انسانی طبیعت میں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے اس کا خرچ کرنا بھی مراد لے سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر مفسرین نے لیا ہے کہ جو مال انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. قرآن نے بھی کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں وہ بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو مال سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں. اب کتنا خرچ کرتے ہیں یا کتنا خرچ کرنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ من کہتے ہیں تھوڑا سا، پورا مال نہیں، تھوڑا سا مال خرچ کرتے ہیں. اب تھوڑے سے کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا خرچ کریں. آپ کہیے کہ عفو کا مطلب زائد، آپ کے خرچے سے جو زائد مال ہو اس کو آپ خرچ کریں. جس کی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں، وہ آپ اپنے لیے رکھیں، لیکن جو زائد مال ہے اس میں سے آپ خرچ کیجیے. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَسْتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. آپ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے بھی مت رکھیے اور نہ ان کو پوری طرح پھیلائیے. مطلب کیا ہے؟ ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھنے کا مطلب خرچ کیے بغیر رہنا، مال میں سے کچھ خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پورا پھیلانے کا مطلب اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اپنی ضرورت کے لیے کچھ بچتا نہیں. آپ کے اپنے گھر والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ بچتا نہیں، سب کچھ خرچ کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جب وہ خرچ کرتے ہیں
اسراف بھی نہیں کرتے ہیں اور کمی بیشی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ برابر سرابر خرچ کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، بے ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ تقتیر ہے، اقتار ہے، دونوں نہیں۔ جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرنا، جہاں ضرورت نہ ہو بے ضرورت خرچ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی چیزوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَمِمَّا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور کہاں خرچ کرتے ہیں اس کی بھی تفصیل یہاں نہیں بتائی۔ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، نفل صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں خرچ کرنا جہاں ضرورت ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، فقراء مساکین میں خرچ کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے، فرض مال میں سے خرچ کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلق اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کون سا مال؟ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دینے کا ایک انداز ہے، تو ایک انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ ایک تو کہا کہ جو خرچ کرنا ہے وہ تھوڑا سا، اس سے بھی دل کو شوق ہو جاتا ہے کہ پورا خرچ کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا۔ دوسرے ترغیب دینے کا اللہ نے انداز اختیار کیا کہ وہ مال خرچ کیجیے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کا اپنا مال نہیں ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے۔ مال کے حاصل کرنے میں آپ کی صلاحیت لگی ہو تو صلاحیت کس نے دی ہے؟ آپ کی طاقت لگی ہے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اور مال جو حاصل ہوتا ہے وہ قسمت سے حاصل ہوتا ہے۔ آدمی کبھی بہت محنت کرتا ہے لیکن تھوڑی سی چیز حاصل ہوتی ہے، کبھی محنت کم کرتا ہے بہت حاصل ہوتی ہے، کبھی آدمی کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں نوکری کے لیے پریشان رہتا ہے، کبھی کچھ ڈگری کوئی نہیں رہتی، پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہوتا ہے، اس کے ماتحت بڑی بڑی ڈگری والے کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے جو دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کیجیے۔ تو اس سے بندے کو بھی سوچنے کا اللہ نے انداز بتایا کہ مال میرا اپنا نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو سب سے افضل چیز ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کوئی مال رکھواتا ہے، اب اس مال کو کہیں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو مجھے خرچ کرنے میں تامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا مال تو ہے ہی نہیں، مجھے اس نے دے دیا کہ مال رکھیے، پھر کہا کہ فلاں جگہ خرچ کیجئے، اب وہاں خرچ کرنا یہ میری ضرورت ہے، اس کا حکم ہے، یہ میرا اپنا مال نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے۔ تو گویا بندوں کو بتا دیا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے ہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کہہ کر یہ بھی بتا دیا یہ مال جو تمہیں حاصل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو مال و دولت کے حاصل ہونے میں تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے تو اللہ کی طرف سے، صحت ملی ہے تو اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اب ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملی ہے تو ہمیں اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مال و دولت اللہ نے دیا ہے تو جیسے اللہ دینے پر قادر ہے، اگر ہم فخر کریں گے، تکبر کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کریں گے تو اس مال کو اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اگر ہم اس صحت کا غلط فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو صحت اللہ نے دی ہے اس صحت کو اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے۔
اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کا انعام دیکھیے کہ خرچ ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں گے، لیکن اللہ کے یہاں اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، مال اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے ایک حصہ ہم اسی کے کہنے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ثواب ملے گا، ایک کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ہے کہ ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، اور ہر کونپل میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک دانہ خرچ کرنے کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک 700 دانے سے ہوتی ہے۔ جتنا ہم خرچ کرتے جائیں گے، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ 1 روپیہ 700 روپے کے برابر، تو خرچ بھی ہم کریں گے اللہ کے کہنے پر، اللہ کا مال، اور اللہ کے یہاں ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بتائی، متقی کی، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مال کی چونکہ محبت عام طور پر قرآن اور قرآن کے پیغام کے فائدہ اٹھانے سے رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ مال کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے ہر کام کے کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور مال کے لیے آدمی نمازیں بھی چھوڑتا ہے، اللہ کے احکام سے بھی دور رہتا ہے۔ جب مال خرچ کریں گے، اللہ کے لیے خرچ کریں گے، تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور دل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جب مال جس کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر اس کو خرچ کرنا آسان ہو، تو پھر اللہ کا ہر حکم بجا لانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک صفت متقین کی یہ بھی بتائی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ صفت جب پیدا ہو جائے گی تو قرآن سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے کی طاقت اور سہولت بھی ہمیں مہیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔